باب ما جاء فی کراہیت استقبال قبلۃ عند قضاء الحاجت. یاد ہے آپ حضرات کو اس کی ساری بات ہو چکی ہے. البتہ یہاں پر اس میں جو 8ویں حدیث ہے یعنی باب کی دوسری حدیث ہے, سمجھے. حدیث ہے ابو ہریرہ کی قال رسول انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتيب بيمينه ولا يستتب بيمينه, دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے, صفائی نہ کرے. وكان يأمر بثلاثة احجار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں کا حکم دیتے تھے. وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْثَةِ, تو 3 پتھروں سے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنا ضروری ہے. امام شافعی اور امام اللہ کا بھلا کریے کہ احمد وہ فرماتے کہ یامروں کا بثلاثۃ احجار, مامور بھی 3 پتھر 3 ڈھیلے استعمال کرنا, یہ امر وجوب کے لیے واجب ہے. بس امام شافعی اور امام احمد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں اصل مقصود ان کا ہے صفائی ہے, چاہے وہ 3 سے ہو, 3 سے نہیں ہوتا تو 5 سے. ایتار جو ہے نا مستحب ہے ایتار, تو 3 سے 4 سے 5 سے, لیکن تاک استعمال کرو تو بہتر ہے, سمجھے. اصل مقصود ان کا واجب ان کا ہے. عدد 3 کا مستحب ہے, عدد 3 کا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. تو بابا اگر ایک آدمی نے گند والا ہے تو 3 ڈھیلوں سے صاف نہیں ہوتا, تو 3 ڈھیل آپ کا واجب پورا ہو گیا, تو اسی طرح گند کے ساتھ جائے. اس لیے امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل چیز کیا ہے, بولو. اصل چیز انقاء اور سفارت نظافت ہے. انقاء ہے, نظافت ہے, باقی 3 کا عدد مستحب ہے. اب سمجھو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. حضرت ابو ہریرہ کی روایت آئے گی اذا ذهب احدكم الى الغائط فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ, 3 پتھر لے جائے, ان سے استنجا کرے, صفائی حاصل کرے. فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ, عام طور پر کفایت ان سے ہوتی ہے, اور اگر کفایت نہ ہو تو 3 تو ضروری نہیں. دوسری روایت ہے مَنِ اسْتَجْمَرَ من اختار فلیوتر ومن استجمر فلیوتر. ومن استجمر فلیوتر, جو ڈھیلا استعمال کرے تو تاک استعمال کرے, 3 کوئی ضروری نہیں ہے, تاک. اور فرماتے من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج, اگر کرے تو بہت اچھی بات ہے, نہ کرے تو 3 کا عدد کوئی ضروری نہیں ہے. ومن استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ابو داؤد میں آپ خود پڑھیں گے. تیسری دلیل سمجھو, تیسری دلیل ابن مسعود کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈھیلا دے دو. تو میں نے اللہ کو ڈھیلے تلاش کے, 2 پتھر مجھے مل گئے, ڈھیلے مل گئے, اور ایک مجھے اللہ کو بنا کر مل گیا گوبر مل گیا. حضرت کے پاس 3 کو لے گیا, تو حضرت نے فاخذ الحجرین, دونوں پتھروں کو تو لے لیا, ترمذی کی روایت ہے. والقى الروثة, اور گوبر کو آپ نے پھینکا. وقال انها رجس, فرمایا کہ یہ تو نجس ہے. تو نبی نے 2 پتھروں پر اکتفا کیا. بعض روایتوں میں آتا کہ جی تیسرے پتھر بھی آپ نے تلاش کی, لیکن صحیح ہے کہ ان روایت میں جان نہیں ہے. 2 پتھروں پر اکتفا کیا. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو ایک اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. دوسرا من اقتال فليوتر, من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اور تیسرا یہ کہ ابن مسعود کی روایت ہے فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها رجس. چوتھی بات سمجھو, چوتھی بات یہ, ایک پتھر ہے, اس کے 3 کونے ہیں. پتھر ایک ہے, اس کے 3 کونے ہیں. اس کا ایک کونا میں لگایا, دوسرا کونا پھر کونا میں لگایا, تیسرا کونا پھر کونا میں لگایا. پتھر ایک ہے لیکن 3 کونے ہیں. شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ کافی ہے. تو 3 پتھر تو نہیں ہے, ایک پتھر ہے 3 کونے والا. تو پھر اس روایت کا جواب کیا, وکان یامر بثلاثۃ احجار, یا اس سے پہلے روایت گزر گئی. حضرت نے ہمیں حکم دیا وان یستنجی احدنا, لا زائدہ ہے, حضرت نے منع کر دیا کہ یستنجی احدنا باقل من 3 احجار. تو کہا جائے گا یہ امر استحباب کے لیے, اور نہیں آیا کہ 3 پتھروں سے کم استعمال, وہ نہیں تنزیہ کے لیے. بولو نہیں کس کے لیے, تنزیہ کے لیے. اور یہ خود جو امر آیا 3 پتھر مامور بھی ہے, 3 سے کم منہی عنہا ہے, نہیں تنزیہ کے لیے, امر استحباب کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جائز تو پھر بھی ہے, 3 سے کم بھی جائز, اس لیے کہ الکراہیت تنزیہ تو لا تنافی الجواز, جواز کی منافی نہیں ہے.
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جو کل میں نے آپ سے عرض کر لیا۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، دوسرا مسئلہ سمجھو کہ کشف العورت حرام ہے، بولو، ستر العورت واجب ہے، کشف العورت حرام ہے، لیکن الضرورات حرام ممنوع ہے، لیکن قانون یہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، جو چیزیں ممنوع ہیں ناجائز ہے، ضرورت اور مجبوری ان کو جائز قرار دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت تو اب خنزیر کا گوشت بھی تو کھائیں گے، کتے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، آئے سمجھیں؟ ایک قاعدہ ہمارا ہے کہ ممنوع چیز، ناجائز چیز عند ضرورت جائز بن جاتی ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون ایک الضرورت تبیح المحظورات، دوسرا الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، الضرورت تبیح المحظورات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا کیا ہے؟ الضرورت تقدر بقدرها۔ اب یہ دونوں باتیں اس حدیث سے ثابت ہے۔ باب کیف التکشف عند الحاجت، چونکہ باقی سب کچھ میں کہہ چکا ہوں، سمجھے؟ کیف التکشف عند الحاجت معنی ضرورت کے قضاء حاجت کے وقت آدمی کشف عورت کس طرح کرے، سمجھے؟ اس کی کیا نہیں اجازت ہے؟ جی ہاں اجازت ہے۔ اب سمجھو، آپ مجھے بتائیں کہ پیشاب بھی کرے، پاخانہ کرے، لیکن کشف عورت نہ کرے، ستر عورت کرو، کیسے کرو گے؟ پیشاب بھی کرو، پاخانہ بھی کرو، سمجھے بھی، لیکن کشف العورت نہ کرو، شرمگاہ آپ کی نہ کھلے۔ ایسے کر سکتا کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ کشف عورت کی اجازت ہے، چونکہ یہ ممنوع تو ہے، ناجائز ہے، لیکن اب کشف العورت یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، لہذا کشف عورت آپ کریں گے۔ لیکن کشف عورت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ضرورت اس کی یہ ہے کہ جب زمین پر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے کپڑے خراب ہیں، زمین کے قریب نہ بھی جاتے تو پھر اپنے کپڑوں کو اٹھاتے، سب کو سبحان اللہ، پھر کپڑے کو یہ ہے کہ شرمگاہ سے ہٹا دیتے، اس لیے کہ کپڑا تو پھر اس پر گند لگے گا زمین پہ، لیکن ایسے کھڑے 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 اس کی اجازت نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک تو کشف العورت کی اجازت ہمیں مل گئی، الضرورات تبیح المحظورات، لیکن کشف العورت کس وقت کریں گے؟ ضرورت سے بقدر ضرورت استفادہ کریں گے، اور بقدر ضرورت وہی ہے جب آپ زمین پر بھی جائیں پھر بھی کپڑے کو نہ ہٹائیں تو پھر کپڑے آپ کے خراب ہو جائیں گے۔ تو جب زمین کے قریب جائیں گے اب کپڑے کو اٹھائیں گے تاکہ کپڑا خراب نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے جنے دا پترا کیا ہے، آپ وہیں سے پہلے ہی سے کھڑا ہے گپ شپ لگا رہا ہے، یہیں سے شلوار کھول دیا، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ قاعدہ الگ ہے، ایک قاعدہ اور بھی ذرا یاد رکھ لینا، امر و نہی کا جہاں پر ٹکر ہو جائے، امر و نہی کا ٹکر ہو جائے تو پھر امر کو ترک کیا جاتا ہے، نہی کو ترجیح دی جاتی، وہ قاعدہ الگ ہے امر و نہی کا۔ کلفٹن پہ آپ گئے، کلفٹن پہ عورتیں پھر رہی ہے، کلفٹن دیکھا ہے دریا کے کنارے پہ عورتیں پھر رہی ہیں، اب آپ کو اس وقت استنجا کرنا ہے، کیسے استنجا کرو گے؟ استنجا معمور بھی ہے اور کشف العورت نہیں ہے، اس موقع پر آپ معمور بھی کو ترک کر دیں، اس لیے کہ کشف عورت کریں گے لوگ کیا آپ کو دیکھیں گے۔ یا ایک آدمی ہے 40 دن سے زائد اجازت نہیں ہے زیر ناف کو باقی رکھنا، لیکن وہ غریب مر گیا، اس کے اتنے زیر ناف، سمجھے، اس کو رہنے دو، اس کے زیر ناف صاف نہ کرو، سمجھ رہی میں کہ غسل تو ایک ضرورت ہے، غسل تو دے دو، زیر ناف اس کے صاف نہ کرو۔ آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ بقدر ضرورت اس کا مسئلہ ہوگا۔ اور یہاں میں نے عرض کیا کہ کلفٹن میں استنجا ضروری ہے، دریا کا کنارہ ہے، لیکن آپ شلوار کھولیں گے تو وہ عورتیں دیکھ کر کے وہ بھاگیں گے نہیں۔ استنجا واجب اس وقت ہوتا ہے جبکہ مخرج سے بقدر درہم یہ کہ گند پھیلا ہوا ہو، ورنہ تھوڑا موڑا تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ، اس میں تو مسنون ہے۔ آئے مسئلہ میں اب یہ ہو گیا آپ کے اس حدیث سے قاعدے نکلے، یہ دونوں قاعدے، لیکن آگے سند میں بھی اس کی بات۔ بابن کیف التکشف عند الحاجت، کشف عورت، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے عدم تستر اور کشف عورت عند الحاجت،
اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش. یہ اعمش سلیمان ابن مہران ہے مولانا. عن رجل عن ابن عمر. دیکھیے حضرت اعمش اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان میں رجل کا واسطہ ہے. ہمارا کو رجل مجہول کا واسطہ ہے. اعمش اور ایک تو اعمش سلیمان ابن مہران یہ میں نے بتایا. دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ یہ طے شدہ ہے حضرت اعمش یہ تابعی ہے، رویتاً تابعی ہے، روایتاً تابعی نہیں ہے. بولو. حضرت اعمش رویتاً تابعی ہے، صحابہ کو اس نے دیکھا ہے لیکن روایتاً تابعی نہیں ہے. کسی صحابی سے روایت نقل کرنا اس کا ٹھیک نہیں ہے. بس اس قانون کو ذرا یاد کر لینا. آیا مسئلہ سمجھے؟ خیال کر لینا. قال حدثنا وکیع عن الأعمش. اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ حضرت اعمش کے شاگرد یہاں پر وکیع ہے. اعلم اہل زمان ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، قربان جاؤں. عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، رجل سے نقل کر رہا ہے. یہ رجل میں بعد میں آپ کو بتا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا، جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، لا يرفع ثوبه من بدنه، آپ اپنے کپڑے کو بدن مبارک سے ہٹاتے نہیں تھے. حتیٰ یدنو النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الارض، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زمین کے بالکل قریب ہو جاتا. حتیٰ یدنو، ضمیر فاعل نبی کی طرف راجع. حتیٰ یدنو النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الارض، زمین کے قریب آپ کا جسم ہو جاتا تو اب آپ کپڑے کو ہٹا دیتے. ٹھیک ہے. دوسرا حتیٰ یدنو الثوب من الارض، اب یدنو کی ضمیر کس طرف لوٹا رہے؟ ثوب کی طرف. حتیٰ یدنو الثوب من الارض، یہاں تک کہ کپڑا زمین سے قریب ہو جاتا، یہاں تک کہ کپڑا زمین سے قریب ہو جاتا. ہو گیا مولانا؟ اور ظاہر ہے کہ تو اس وقت تکشف کرتے. اب قال ابو داؤد رواہ عبد السلام بن حرب، یہ قال ابو داؤد سے حضرت اعمش کے شاگردوں کا اختلاف بھی نقل کر رہا. اب پہلے شاگرد حضرت اعمش کی حضرت وکیع تھے. اب قال ابو داؤد، امام ابو داؤد بتاتے روا عبد السلام ابن حرب عن الاعمش، عبد السلام ابن حرب یہ کلاس فیلو حضرت وکیع کا، یہ ان دونوں کا استاد اعمش ہے. اس روایت کو نقل کرا ان انس بن مالک، انس بن مالک سے. اب بتاؤ کہ پہلے والے وکیع والی روایت میں اور اس عبد السلام ابن حرب والی روایت میں کیا فرق ہے؟ دو فرق ہے جی. پہلے والی روایت میں اعمش کے درمیان میں اور صحابی ابن عمر کے درمیان میں رجل کا واسطہ ہے. یہاں پر اعمش کے درمیان میں اور صحابی رسول انس بن مالک کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. ایک ہی یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر روایت ابن عمر کی ہے اور عبد السلام ابن حرب والی مسئلے میں روایت انس بن مالک کی ہے. یعنی اس میں آپ کہیں گے کہ مسند ابن عمر اور دوسرے میں کہیں گے مسند انس بن مالک. مسانید تو میں نے آپ کو بتا دیا، یاد ہے کہ نہیں کتابوں کی قسمیں. اب فرماتے کہ وہ ضعیف، ہوا ضعیف کا معنی ھذا الاسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے. عبد السلام ضعیف نہیں ہے. عبد السلام ابن حرب تو آپ کے صحیحین کا راوی ہے. یہ سند، اس سند کا اللہ کا اتصال یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طے شدہ ہے کہ اعمش وہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اعمش وہ رویتاً تو تابعی ہے لیکن روایتاً نہیں ہے. یہاں براہ راست اعمش نقل کر رہا ہے انس بن مالک سے، اور پہلے والے مسئلے میں اعمش تو رجل سے نقل کر رہا ہے، صحابی سے نقل نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے پہلے والے کو امام ابو داؤد نے ٹھیک کہا، دوسرے والے کو غلط کہا. لیکن ہوا ضعیف میں ہوا کا مرجع حضرت عبد السلام نہیں ہے. عبد السلام ابن حرب تو صحیحین کا راوی ہے. یہ سند کا اتصال جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ سند منقطع ہے. کیوں منقطع ہے؟ اس لیے منقطع ہے کہ اعمش وہ صحابی کسی بھی صحابی سے روایت نہیں کر سکتا. وہ روایتاً اللہ آپ کا بھلا کرے وہ تابعی نہیں ہے، وہ رویتاً تابعی ہے. خلاصہ یہ نکلا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہلی روایت صحیح ہے اور دوسرے والے صحیح نہیں ہے. اور دوسرے میں نے عرض کیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع آپ حضرت اقدس عبد السلام بن حرب کو نہیں بنانا، بلکہ حاضر اسناد ہو، یہ اسناد متصل اتصال و حاضر سند یہ ضعیف ہے. اس لیے کہ اللہ آپ کو بھلا کر اعمش کی روایت کسی صحابی سے نہیں ہے، تو انس بن مالک سے کیسے نقل کرا؟ ہو گیا. تو پہلے والے کو ابو داؤد نے ٹھیک کہا اور ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا رجل پر. اور قانون آپ کو بتا چکا، ما سکت علی ابو داؤد ما سکت عن ابو داؤد فهو صالح للاستدلال واستدلال کے قابل قبول ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس رجل میں حضرت نے وہ کر دی. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذالک الرجل، وہ رجل میرے لیے اور آپ کے لیے مبہم ہے. سمجھے؟ جاءنی رجل، میں نے رجل کو دیکھا. آپ کو کہتا ہوں اے ایھا الپٹھان، جاءنی رجل،
جانی رجل، تو میں اندھا ہوں جب میں رجل کہہ رہا، میں متکلم کے اعتبار سے وہ مجہول نہیں، وہ تمہارے اعتبار سے مجہول ہے۔ تو یہ رجل یہ باقی لوگوں کے لیے مبہم ہے، لیکن امام ابو داؤد کو اس رجل کا پتہ ہے۔ یہ رجل کون ہے؟ قاسم ابن محمد ہے، قاسم ابن محمد ہے، یہ رجل قاسم ابن محمد ہے۔ اس نے امام ابو داؤد اس پر سکوت بھی اختیار کر دیا، امام ابو داؤد جانتا بھی ہے، لہذا روایت امام ابو داؤد کے ہاں قابل قبول ہے۔ مولانا اللہ کے بندوں کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا، حضرت کے ہاں یہ روایت قابل قبول ہے۔ ہو گیا؟ اب مسئلہ ہے جی، امام ابو داؤد کے ہم پہلی روایت وہ فرق میں نے آپ کو بتایا، وہ مسند ابن عمر ہے، دوسرا مسند انس ہے، وہاں رجل کا واسطہ ہے، یہاں پر رجل کا واسطہ نہیں، وہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ آپ کو زندگی دے دے، یہ دونوں سندیں ضعیف ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو امام ترمذی میں اور امام ابو داؤد کے نظریے میں فرق ہے کہ اس رجل کا حضرت امام ابو داؤد آمش کے درمیان میں اور ابن عمر کے درمیان میں رجل کا واسطہ نقل کیا، ابو داؤد کو معلوم ہے، اس وجہ سے ابو داؤد نے ٹھیک کہا، اور ترمذی اس تحقیق تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے ترمذی نے دونوں کو مرسل بمعنی منقطع کہا کہ طے شدہ ہے کہ حضرت آمش کا چاہے ابن عمر سے نقل کرے یا انس ابن مالک سے نقل کرے، اس کی روایت درست تو نہیں ہے، کسی صحابی سے روایت اس کی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، اوہ چھوکرو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہو گیا میرے بھائیو، کیا کہتے ہیں، سبق آپ کا ہے، امتحانی جگہ 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 ہے۔ الرحمن الرحیم، باب کراہیت الکلام عند الخلاء، معنی قضاء حاجت کی وقت کلام کر لینا اور گفتگو کرنا مکروہ ہے، حضرت فرماتے ہیں۔ ظاہریہ کے ہاں تو بالکل ناجائز ہے، اور جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کراہیت اگر زیادہ ہے کراہیت تنزیہی ہے، اور ضرورت کے وقت ضروری گفتگو کر سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ حالت تو ایسی نہیں ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے اور ادھر یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر دوسرا بیٹھا وہ بھی ننگا ہے، پوچھتا ہے کہ سنگا حال ہے جوڑے طبیعت نہ خدے تاسو کمزا نہ راغلے دے، تاسو ٹر دے پارے راغلے دے، ہم ٹر دے پارے راغلے، سمجھے، ٹر کے لیے دونوں کے دونوں آ گئے۔ تو اس قسم کی فضول قسم کی باتیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں، ظاہر ہے کہ ہاں علی الاطلاق ناجائز ہے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ کشف عورت کی حالت میں گفتگو کی اجازت ہے، ضروری گفتگو کی۔ ایک تو دلیل جمہور کے لیے اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے، نسائی شریف میں آپ پڑھیں گے کہ میاں بیوی جب ہم غسل کر رہے ہیں درمیان کے اندر ایک پردہ ہے، کبھی وہ جو بڑا سا ٹب ہے اس ٹب سے پانی لے کر کے میں استعمال کرتی ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دعی لی عائشہ میرے لیے پانی چھوڑ لینا۔ اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے پہلے سبقت کر کے پانی لے رہے تو میں ان سے کہہ رہی ہوں دع لی یا رسول اللہ، سارا پانی خرچ نہیں کرنا، میرے لیے بھی پانی چھوڑنا۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی اس حالت میں غسل کر رہے ہیں تو کشف عورت کی حالت تو ہوتی ہے، اور یہ ضروری گفتگو یہ کہ دع لی حضرت پانی مجھے بھی غسل کرنا ہے، یا وہ فرماتے ہیں کہ دعی لی میرے لیے چھوڑنا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ضروری کلام ہے فی حالت الکشف، کشف کی حالت میں، یعنی تجرد، بدن پر کپڑے نہیں گفتگو ہو رہی، ایک اجماع اور ایک یہ حدیث۔ تیسری دلیل یہ ہے جو مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مفسرین کے ہاں بھی آپ پڑھ چکے، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دیا مما ان الزاموں سے کہ قالوا اے تعالوا فیہ، جو الزام یہ لوگ لگا رہے تھے۔ اصل میں نبی جو ہوتا ہے وہ فطری طور پر باحیا ہوتا ہے۔ انبیاء کی حیا، جیسے کہ فرمایا کہ حیا والی کوئی خاتون باقرہ ہو فی خدرہا، اپنے پردے کے اندر جس طرح اس پر حیا، نبی کا حیا اس سے بھی زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ بس وہ ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے، ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے، یہ چیز ان کے ہاں کوئی عیب کی چیز نہیں تھی۔
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان کے ساتھ مل کر کے نہاتے نہیں تھے، بلکہ تنے تنہا جا کر کے یکسوئی میں بندوں سے ہٹ کر کے آپ جہاں کوئی نہ ہو تو آپ غسل کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ مشہور کیا کہ جب ہمارے ساتھ مل کر کے غسل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انثیین کے اندر آپ کے خصیتین میں قدرت ہے، انثیین پھولے ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کا بھلا کریے کہ کمزوری، مردانگی کمزوری یا گویا کہ نامردی، اس وجہ سے آپ کو یہ عیب ہے، تبھی تو ہمارے ساتھ مل کر کے غسل نہیں کر رہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ کہ اس قسم کا بیمار ہے، قدرت کی بیماری اس کو ہے، تو ایسے بیمار شخص جو کہ نامرد ہو یا مردانی کمزور ہو، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یہ نبی ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کو اس طرح تو لوگ ستاتے ہیں۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے یہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جنگل میں درختوں کے جھنڈ میں جا کر کے آپ جیسے نہا رہے تھے تو کپڑے اتار کر کے کسی پتھر پہ رکھا، تو بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ پتھر لے کر کے آپ کے کپڑوں کو بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے فرما رہے صوبی حجر صوبی حجر، یعنی اعد صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑوں کو واپس کر لے۔ صوبی حجر یعنی اعد صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑوں کو واپس۔ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے فی حالت الکشف، اس لیے کہ کپڑے تو لے کر کے وہ تو بھاگا ہے۔ چنانچہ وہ مجلس میں، جیسے کہ آپ کی مجلس ہے، اسی طرح مجلس میں پتھر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پہنچے اپنے کپڑے لے کر کے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بدن مبارک میں انثیین کے نہ کوئی قدرت ہے، نہ پھولا پن ہے ان میں، نہ کوئی نامردانگی ہے، لہذا اب ان کو یقین ہو گیا فبرأہ اللہ مما قالوا مما طعنوا فیہ، یہ اللہ نے بری کر دیا۔ اور یہی پتھر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ لیا تھا آپ نے، جبکہ وہاں پر اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر کے ساتھ لگائیں، اور فضرب، پس آپ نے مارا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ سمجھے؟ یہ وہی پتھر تھا کہ جو یہاں آپ کے کپڑے لے کر کے بھاگے، وہی پتھر ہے کہ جہاں پر جس کے 4 کونوں سے 3 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، چشمے ابلے۔ اور بنی اسرائیل کے اللہ کا بھلا کرے 12 گروپ، یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد، وہ انہی سے سیراب ہوتے رہے۔ تو یہ گفتگو اس سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حالت کشف میں، جب کہ کپڑے نہیں ہیں لیکن پھر بھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ صوبی حجر یعنی یا صوبی اعد، یعنی یا حجر اعد صوبی، میرے کپڑوں کو واپس کر لے، یہ گفتگو ہو رہی۔ اور اصول فقہ کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ شرائع من قبلنا تلزمنا حجتاً، سابق شریعتوں کی باتیں ہمارے لیے بھی دلیل ہے اور حجت ہے، اذا لم یرد بها الانکار، جب ان پر انکار اور نکیر نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر نکیر حضرت نے نہیں کی ہے، شریعت میں نکیر نہیں ہے کہ حالت کشف میں موسیٰ نے کیوں گفتگو کی، ناجائز کیا، ایسی کوئی گفتگو موجود نہیں ہے شریعت میں، لہذا اجازت ہے۔ تو فی حالت الکشف، کشف کی حالت میں کہ جسم مبارک سے، جسم سے آدمی اپنے کپڑے ہٹاتا ہے قضاء حاجت کی حالت میں، گفتگو کی اجازت ہے، اجماع بھی ہے اور دعیلی بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقع بھی ہے۔ آپ حضرت کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے اس مسئلے میں کافی تردد رہا، میں اپنے اساتذہ سے بھی معلوم کرتا رہا، لیکن میری بدبختی ہے کہ میں غبی آدمی ہوں، سمجھ نہ سکا اساتذہ کی بات کو، کہ اللہ کی ایک برگزیدہ نبی اولو العزم انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ کو آپ کو بری کرنا ہے، لوگوں کے الزام ہیں، آپ الزام لگائیں مولوی منظور پر کہ مولوی منظور نامرد ہے، اور مولوی منظور کے انثیین کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے قدرت ہے، تو کیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ مولوی منظور یہاں پر اپنے کپڑے کمرے میں اتار رہا ہے، کپڑے کوئی اور نہیں ہے، میں نے انگر کے ساتھ ان کو لٹکا دیا اپنے کمرے میں، یہاں آپ کے ساتھ میرا کمرہ ہے، انگر کے ساتھ میں نے لٹکا دیا کپڑوں کو، اور انگر کو حکم دے دے کہ کپڑا لے کر کے بھاگو کلاس دار الحدیث میں،
وہ ہنگر کپڑے لے کر کے آپ کے دارالحدیث میں آ جائے اور مولوی منظور کو آپ دیکھیں کہ بالکل ننگا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ منظور کو رسوا کرنے کا؟ یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ نامرد نہیں، یہ مرد ہے، ہنگر کو حکم دے دے کہ تو کپڑے اٹھا کر کے مجلس میں آ جائیں۔ اس میں تو نبی کی بدنامی ہے، نبی کی رسوائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ یہ بھی کر سکتا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہے کہ کتے کے بچے تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، ورنہ ورفعنا فوقکم الطور، طور کو اٹھا کر کے تمہارے سروں پہ مار دوں گا۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو نبی پر؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا طریقے کے پتھر کو اللہ حکم دے دے اور موسیٰ علیہ السلام غریب وہ ننگے حالت میں اور تجرد کی حالت میں آ جائیں؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ نبی کو بری کرنے کے طریقہ اور بھی بہت سے ہیں، اس طریقے پر یہ تو عجیب سا طریقہ لگتا ہے۔ اشکال مجھے ایک زمانے تک تھا، لیکن یاد رکھ لینا، اس اشکال کا جواب مفتی محمود نے بڑا پیارا جواب دی۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہنگر یا پتھر کپڑوں کو لے کر کے کلاس میں آ جائے، مولوی منظور ننگا پیچھے آ جائے، تو مولوی منظور کی بدنامی ہوگی، مولوی منظور کی بدنامی ہوگی اور رسوائی ہوگی۔ یہ اس وقت کی سوسائٹی کے اعتبار سے، جہاں پر ننگا ہونا ایک بہت بڑی عیب کی بات ہے، یہ یہاں کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں ماحول اس قسم کا ہو کہ ننگا پن اور تجرد کوئی عیب ہی نہ ہو، وہاں کا ماحول ہو، وہاں کی سوسائٹی ہو، تو وہاں تو یہ عیب ہی نہیں ہے، تو رسوا کس کے سامنے ہوگا؟ تو اس لیے بنی اسرائیل ننگے ہونے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان بدبختوں کے نبی کو تو فطری طور پر حیات لاحق تھی، لیکن ان بدبختوں کے یہاں یہ کوئی عیب ہی نہیں تھا۔ جب وہ اس کو عیب نہیں سمجھ رہے تھے تو پھر رسوائی کیوں نبی کی ہوگی؟ مفتی صاحب کی بات کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو بنی اسرائیل کے ہاں تو یہ بے حیائی کی چیز تھی نہیں، نبی کے اعتبار سے تھی، تو اس لیے بنی اسرائیل نہ ہنسیں گے نہ کچھ، وہ تو مطمئن ہو گیا کہ جی یہ اس کو سمجھ میں آ گیا۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ میں نے اپنے ایک دو استادوں سے معلوم کیا، لیکن یہ کہ مجھے بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ میں غبی ہوں کہ میں شاید ان کی بات سمجھ نہ سکا، لیکن یہ آسان یہ کہ بات ہے جو حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ تین دلیلیں ہوں گی کہ الکلام عند کشف الحاجت، الکلام عند الخلاء، اس کی اجازت ہے جمہور کے ہاں، تین دلیلیں ہوں گی۔ ظاہریہ کہتے کہ اجازت نہیں، ظاہریہ کے لیے یہ حدیث باب دلیل ہے۔ امام ابو داؤد بھی اسی کے قائل ہے، اس لیے ترجمۃ الباب انہوں نے قائم کیا۔ دیکھو ابو سعید الخدری کہتے کہ قال سمعت رسول اللہ، مل گیا، قال سمعت رسول اللہ، میں نے نبی کو سنا، یقول فرما رہے تھے، لا یخرج الرجلان، یہ نہیں ہے، نہیں معروف ہے، نہیں غائب معروف، لا یخرج الرجلان، چاہیے کہ دو بندے نہ نکلے اس حال میں کہ یضربان الغائط، قضاء حاجت کر رہے ہوں، درا حال ہے کہ یہ حال ہے، احوال متداخلہ بناؤ یا مترادفہ بناؤ، آپ کی مرضی۔ لا یخرج الرجلان، نہ نکلے دو بندے اس حال میں کہ یضربان الغائط، تک بول و براز کر رہے ہوں یا پست زمین میں آ جائیں قضاء حاجت کے لیے، کاشفین عن عورتہما، اور اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دیں، یہ بھی حال۔ یتحدثان، درا حال ہے کہ گفتگو کر رہے ہوں، یہ بھی حال۔ اب ایک حال کو دوسرے حال سے، تیسرے کو پھر دوسرے سے احوال متداخلہ ہوگا، اور اگر ایک ذل حال ہے یخرجان الرجلان اور یضربان اور کاشفین اور یتحدثان، یہ تینوں اسی سے حال بنیں گے، اور ہر ایک ذل حال ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ احوال مترادفہ ہوں گے۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا۔ اب فرماتے ہیں کہ دو بندے نہ نکلیں کہ الغائط، قضاء حاجت کے لیے، کاشفین عن عورتہما، جو اپنی شرمگاہ کو کھول دیا ہے انہوں نے ضرورت کے لیے، یتحدثان، گفتگو کرتے ہوئے، اس طرح نہ کریں۔ فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کشف عورت پر یا اس کلام پر، ظاہریہ کا مسلک علی ذلک الکلام، اس کلام پر اور اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ خلاصہ نے کہا یمقت کا معنی یغضب علی ذلک، الکلام عند الخلاء، خلا کے وقت قضاء حاجت کے وقت کلام کرنا، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، معلوم ہی ہو گیا۔ الکلام عند الکلام عند الخلاء مغضوب علیہ، مغضوب علیہ، وکل مغضوب علیہ ینافی الجواز،
اور ہر مغضوب علیہ جواز کی منافی ہے، لہذا الکلام عند الخلا ینافی الجواز، یہ بھی جواز کے منافی ہے، معلوم یہ ہوگا کہ ناجائز ہے۔ الکلام غیر جائز عند الخلا، عند الخلا غیر جائز ہے، کیوں؟ لأنہ مغضوب علیہ، یہ مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ کا غصہ ہے، وَكُلُّ مَا غُضِبَ علیہ، اور جس پر خدا کا غضب ہو فَهُوَ غیر جائز، وہ غیر جائز ہے، فَالْكَلَامُ عند الخلا غیر جائز، لہذا کلام عند الخلا بھی غیر جائز ہے۔ کبرا کے لیے دلیل جو ہے نا یہ حدیث ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آگے؟ جواب اس کا یہ ہے مولانا، جواب یہ ہے کہ ذالک کا مشار الیہ، الکلام عند الخلا نہیں ہے، الکلام عند الخلا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ذالک کے نیچے لکھا کہ کشف عورت کہ بلا ضرورت کشف عورت کرنا یہ مغضوب علیہ چیز ہے، لہذا ضرورت کے وقت جلدی جلدی نمٹا لو، اس کے بعد ستر عورت کرو، کشف عورت زیادہ نہ کرو۔ کشف العورت اللہ کو ناپسند ہے، اور اس میں کلام کا ذکر نہیں ہے، الکلام فی کشف العورت نہیں ہے، صرف کشف عورت عام حالات میں اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ضرورت کے تحت چونکہ آپ نے پڑھا الضرورت تقدر بقدر الضرورت، الضرورت تبیح المحظورات، تو ضرورت کے تحت کشف عورت کی اجازت ہے، لیکن اس کا حتی الامکان 2 منٹ میں آپ کا پیشاب ہو سکتا ہے، تو آپ 2 گھنٹے کیوں لگاتے گپ شپ بھی، وہ ادھر بیٹھا ہو یہ ادھر آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو بات سمجھیں؟ تو اس کا مشار الیہ الکلام عند الخلا نہیں، اس کا مشار الیہ کشف العورت ہے۔ ہاں ایک مسئلہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ کل ما غضب علیہ، ہر مغضوب علیہ ناجائز ہوتا ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کبرا کو، کہ کلام عند الخلا، عند الخلا کلام اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ہر ناپسند چیز ناجائز ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ہر ناپسند چیز اور ہر مغضوب علیہ ناجائز ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، کبرا کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے، مغضوب علیہ، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز جس پر خدا کا غضب ہے وہ طلاق ہے، باوجود اس کے کہ وہ مبغوض بھی ہے مغضوب بھی ہے، لیکن پھر بھی طلاق جائز ہے۔ ہاں لوگوں، اللہ کو ناپسند تو ہے، لیکن باوجود اس ناپسندیدگی کے پھر بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ الطلاق، یعنی الطلاق مبغوض عند اللہ، اللہ کیا مبغوض ہے، وما کونہ مبغوضا، مبغوض ہونے کے بعد فهو جائز، پھر بھی جائز ہے۔ تو فالکلام عند الخلا وان کان مبغوضا عند اللہ، اگرچہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، وما ذلك جائز، پھر بھی یہ جائز ہے۔ ہو گیا مولانا؟ باب کراہیت الکلام عند الخلا، وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مسعود قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا اکرمۃ بن عمار، یہ اکرمۃ بن عمار کو یاد کر لینا، ان یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن ابی کثیر کو بھی ذرا یاد کر لینا، ان ہلال بن یعاذ قال حدثني ابو سعید الخدری قال سمعت، یہاں دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ روایت مسند اور متصل ہے۔ حدیثوں کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ من المصنف الی سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام، پیارے پیغمبر سے لے کر کے پیارے مصنف سے لے کر کے پیارے پیغمبر تک سند میں کوئی راوی ساکت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ روایت مسند متصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت براہت و متصل۔ قال سمعت رسول اللہ یقول لا یخرج الرجلان یضربان الغائط الکاشفین عن عورتہما یتحدثان فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد اعتراض کرنا چاہ رہا ہے یہاں، بس اتنی سی بات ہے، قال ابو داؤد سے اعتراض ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس روایت کو اکرمۃ بن عمار نے متصلاً اور مسنداً نقل کیا، یہ مسند نہیں ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت مرسل ہے، اور اس میں حضرت اکرمۃ بن عمار ان یحیی بن ابی کثیر ان ہلال بن یعاذ قال حدثني ابو سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت متصل موصول نہیں ہے، یہ روایت اس کو متصل مسند نقل کرنے والا اکرمۃ بن عمار ہے، اور یہ روایت حقیقت میں مرسل ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس روایت کے مسند نقل کرنے کے اندر اکرمۃ بن عمار جو کہ یحیی بن ابی کثیر کی شاگرد ہے، یہ متفرد ہے، باقی کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، آڑے چوکرا۔ قال ابو داؤد سے تو اعتراض ہے، اس کے اسنادیت پر اور اس کے اتصال پر اعتراض ہے۔ قال ابو داؤد لم یسند هذا الحدیث، وہ ضمیر کا مرجع حدیث ہے،
لم یسند الا اکرمۃ بن عمار، یہ امام ابو داؤد کا اعتراض ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ آپ حسر کے ساتھ کہہ رہے کہ صرف اکرمۃ بن عمار نے اس کو مسنداً نقل کیا ہے، حالانکہ اللہ آپ کو بھلا کرے امام اوزاعی ان کے متوازی، جس طرح یحییٰ بن ابی کثیر سے اکرمۃ بن عمار نقل کر رہا ہے مسنداً، اسی طریقے پر یحییٰ بن ابی کثیر سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مطابق موجود ہے، لہذا اس کو صرف مسند اکرمۃ بن عمار کہہ دینا کہ ان کا تفرد ہے، باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ آئے مسئلہ سمجھ میں چلیے گا۔ باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول، آدمی سلام پیشاب کر رہا ہے، کیا یرد السلام، سلام کا جواب دے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دے گا۔ سلام کا جواب، ایک آدمی پاخانہ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو سلام کیا جائے یا نہ؟ سلام نہ کرو ایسے موقع پر، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہاں اگر سلام سے پیشاب سے فارغ ہو چکا ہے تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں تقریباً 20-30 جگہیں یہ بنتی ہے جہاں پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محدثین نے ان کو 3 میں بند کیا ہے۔ ایک یہ پر جہاں پر ایک یہ ہے جہاں سلام سے مسلم علیہ جن کو سلام کیا جا رہا ان کا حرج لازم آ جائے، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ مسلم علیہ جن کا حرج لازم، آپ مطالعہ کر رہے، تکرار کر رہے، ذکر و اذکار کر رہے، تلاوت کر رہے، اذان دے رہے، اس کے دوران کوئی آپ کو کہتا ہے مؤذن کو اذان کے دوران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جائے کھڈے میں مؤذن جواب نہ دے۔ ویسے عام حالات کے اندر سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، آپ اردو سمجھے؟ تو جہاں مسلم علیہ کا حرج لازم آ جائے، مسلم علیہ میں مسلم ہوں سلام کرنے والا اور آپ مسلم علیہ ہے، آپ مطالعہ کر رہے، تکرار کر رہے، ذکر و اذکار کر رہے، تلاوت کر رہے، اذان دے رہے، تدریس کر رہے، تصنیف و تعلیف کر رہے، کھانا کھا رہے، یہ ساری مثالیں اس میں ہے۔ مسلم علیہ کا جہاں پر حرج لازم آ جائے وہاں پر سلام نہ کیا جائے، ایک۔ دوسرا جہاں سلام کی توہین ہو، آپ کو پتہ ہے کہ سلام اللہ کی صفات میں سے القدوس السلام المومن، آپ نے سنا ہوگا، سلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اور یہ دعا ہے ذکر السلام علیکم، سمجھ نہیں؟ اب ایک آدمی کسی کی داڑھی منڈا رہا ہے اور آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کو کیوں سلام کر رہے جو سنت رسول کو بلیڈ لگا رہا ہے اور آپ اس کو سلام کر رہے ہیں؟ ایک پیشاب پاخانہ کر، اس میں سلام کی توہین ہے، یہاں سلام کی توہین ہے۔ دو، جہاں سلام کی توہین ہو جائے تو وہاں پر سلام نہ کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ سلام کرنے سے اور جواب دینے سے، سلام کرنے سے اور ان کی جواب دینے سے فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں سلام نہ کیا جائے۔ تو تیسرا کیا ہے سلام کے؟ ایک یہ کہ سلام کی توہین ہو، ایک یہ کہ مسلم علیہ کا حرج ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ جہاں پر سلام سے فتنے کا اندیشہ ہو، اجنبیات کو سلام نہ کرو۔ مولوی صاحب باب فی الرجل یرد السلام و یبول، کہ پیشاب کر رہا کیا سلام کا جواب دے گا؟ نہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا۔ قال حدثنا عثمان وابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عمر بن سعد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر ہو گیا۔ یہ جو بندہ تھا مہاجر بن قنفذ تھا، یہ جو بندہ تھا جو حضرت سے گزرا یہ مہاجر بن قنفذ تھا۔ مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول، حضرت پیشاب کا اڑے ناظم آ گیا میرے خیال میں، وہ یبول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، فلم یرد فسلم علیہ، اس نے مہاجر بن قنفذ نے سلام کیا، فلم یرد علیہ، اس نے جواب نہیں دیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد اعتراض نہیں ہے بلکہ ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہے، وروی عن ابن عمر وغیرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم، اس وقت نبی نے جواب نہیں دیا لیکن نبی نے پھر تیمم کیا، ثم رد علی الرجل السلام، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیوں؟ اس کی اب یہ کہ سلام کی جواب دینے کے لیے سلام تیمم کر لینا، ہذا مخصوص به صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ یہ تھا پہلے سلام کا جواب دینا اس کے لیے طہارت ضروری تھا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ سلام بولو، سلام کو جواب دینے کے لیے سلام کو جواب دینا طہارت اس میں ضرور، چنانچہ اگلے والی روایت میں آ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا۔ بعض روایت میں یہ کہ وضو، پھر تیمم اس لیے کیا، تیمم اس لیے کیا کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر میں تیمم بر وقت نہیں کروں گا تو وہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا، سلام کا جواب چھوٹ جائے گا۔ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس وجہ سے آپ نے ہمارے حنفیوں نے قاعدہ اس سے نکالا۔
ہر وہ عبادت جو فوت ہو رہی ہو لا الہ خلف، جس کا کوئی خلیفہ نہ ہو، ہر وہ عبادت جو فوت ہو رہی ہو لا الہ خلف، بغیر خلیفہ کے، اس کے لیے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ عید کی نماز میں آپ آ گئے، آپ جائیں گے وضو بنائیں گے تو عید کی نماز فوت ہو جائے گا، اس کا کوئی قضا خلیفہ نہیں ہے۔ جمعے کا تو ہے فرض جمعہ، یہ جنازے کی نماز کھڑی ہوگی، آپ خود ولی نہیں ہے تو اگر آپ وضو بنائیں گے جنازے کے تو وہاں پر تیمم کرو، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طریقہ پر یہاں پر بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، کچھ فرق پڑ گیا، یہ قاعدہ بھی یہاں سے نکلا۔ اس قاعدے سے ہٹ کر کے میں نے عرض کیا کہ پہلے اس کے لیے سلام کی جواب دینے کے لیے طہارت ضروری تھی، اب ضروری نہیں۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے ہذا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی چونکہ سلام ذکر ہے، نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ اس کے حق میں یہ واجب ہے، اس کے حق میں یہ واجب ہے، اس لیے اپنے تیمم کر لیا، ورنہ آدمی ویسے بھی پیشاب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے جواب دے سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے محمول علی الاولویت، یہ اولویت پر محمول ہے، محمول علی الاولویت، آپ جواب ویسے دے سکتے ہیں لیکن محمول علی الاولویت چلیے گا۔ وبه قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا قال حدثنا سيدنا قتادة بن الحسن عن حسين بن المنذر عن ابي ساسان عن المهاجر بن قنفذ، یہاں اس روایت کی وضاحت آگے کہ یہ مہاجر بن قنفذ تھا، انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس آگے وہ یبول، حضرت پیشاب کر رہا تھا، فسلم علیہ، مہاجر بن قنفذ نے سلام کیا، فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يرد کی ضمیر فاعل نبی کے طرف، حضرت نے سلام کا جواب نہیں دیا حتی توضأ، یہاں دیکھیے توضأ، وہاں تیمم تھا، یہاں پر توضأ۔ تو آپ یہ کہیں کہ حدیثان مختلفان محمولان علی حالتین مختلفتین، وہ الگ حالت تھی، یہ الگ حالت تھی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ثم اعتذر الیہ، پھر نبی نے اس سے معذرت پیش کی، فقال، محسوس نہیں کرنا، بر وقت میں نے جواب نہیں دیا آپ کو، انی کرے تو ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، چونکہ وعلیکم السلام یہ بھی ذکر الا علی طہر بغیر طہارت، او قال علی طہارت، اس لیے میں نے طہارت حاصل کر کے آپ کو جواب دے دیا۔ باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر، بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنا جی اجازت ہے، ذکر کر سکتے ہیں، حدث اصغر میں حدث اکبر میں دونوں میں کر سکتے ہیں۔ اب خیال کر لینا، وبہ قال حدثنا مولانا قال حدثنا ابن ابی زائدہ، قرآن آپ حدث اصغر میں پڑھ سکتے ہیں، حدث اکبر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ظاہریہ کے ہاں اور غیر مقلدین کے ہاں پڑھ سکتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وبه قال حدثنا مولانا قال حدثنا ابن ابي زائدہ نبی عن خالد بن سلمة یعنی الفافا، فافا اس کو اس لیے کہتے ہیں گفتگو کر، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں تو اس وجہ سے فا، یعنی الفافا عن البہی عن عروة عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، یہ موجب کلی ہے، یعنی کان ذاکرا فی جمیع الاوقات فی کل وقت من الاوقات، یہ ایجاب کلی ہے۔ اب سمجھو، ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میری حالت طہارت کی نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اور یہ روایت کہہ رہی ہے، مسلم میں بھی یہ روایت آئے گی کہ حضرت ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو السلام علیکم بھی ذکر ہے، وعلیکم السلام بھی ذکر ہے، ادھر فرمایا کہ میں طہارت کی حالت میں ذکر کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں پر بتا رہے کہ آپ ذکر کیا کرتے تھے، کیا آئے تھے پھر چلے گئے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي